السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی جو پرفارمنس آئی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ آج رینج باؤنڈ رہی ہے ویسے مارکیٹ، اور اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے اس کا تھرڈ پارٹ ہے ایلیٹ ویو تھیوری، جو کہ سٹارٹ ہے، جس کے 2 لیکچرز آ چکے ہیں اینڈ تھرڈ لیکچر کی بھی تیاری ہے۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہو اس میں وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر۔ اینڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ڈیلی ڈسکشن چل رہی ہے وہ بھی ایلیٹ ویو تھیوری پر ہی ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر جو شیئرنگ چل رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو اس وقت کی مارکیٹ کی جو پوزیشن ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی چل کیا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک رینج باؤنڈ ایریے کے اندر رہ کر ہم نے پرفارم کیا ہے اور کام کیا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگلی جو مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے اس وقت، وہ مائکرو ویو کے اندر اس نے امپلسو ویو بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، امپلسو ویو مینس 5 ویوز کے ساتھ اس نے جو پیٹرن کمپلیٹ کیا ہے اسے ہم امپلسو ویو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور امپلسو ویو بنانے کے بعد یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ اس کی کریکٹیو ویو بنتی ہے، اور کریکٹیو ویو کے بہت سارے اور زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ اس میں پیٹرنز بنتے ہیں کریکٹیو ویو کے اندر۔ ون جو بہت زیادہ نارمل پیٹرن ہے، یعنی کہ جو کہ موسٹلی پایا جاتا ہے، وہ ABC کا پیٹرن بنتا ہے، جسے ہم زگ زیگ پیٹرن کہتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں فلیٹ پیٹرن میں بھی مارکیٹ کام کرتی ہے، کہ جیسے ایک سائیڈ ویز چینل بناتی ہے جس میں وہ فلیٹ پیٹرن بناتی ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ٹرائنگل شیپ کا پیٹرن دیتی ہے۔ ٹرائنگل شیپ کا پیٹرن ہے وہ 5 ویوز کا ہی بنتا ہے، لیکن اس کی ویوز جو ہیں وہ ذرا مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اس میں ABCDE کے ساتھ بنتی ہے، جیسے کہ امپلسو ویو 1 2 3 4 5 کے ساتھ اوپر کی طرف ایک پازیٹیو اپ ٹرینڈ کے ساتھ بنی ہے، لیکن وہ جو ٹرائنگل شیپ بنتا ہے وہ ایک سائڈ چینل میں بنتا ہے، لیکن ABCDE کے ساتھ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک یہاں پر پراپر ایک کلیئر انڈیکیشن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ٹرائنگل پیٹرن ہی بننے جا رہا ہے۔ یہاں پر 3 قسم کے پیٹرن بن سکتے ہیں، ایک زگ زیگ پیٹرن بن سکتا ہے، دوسرا فلیٹ پیٹرن، اور تیسرا جو ہے ٹرائنگل پیٹرن۔ لیکن ہاں، اس کے بعد کی جو بات ہے، میں یہاں پر آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں گا جس سے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اصل یہ پیٹرن کا چکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ امپلسو ویو جب بھی بنتی ہے نا، 5 ویوز کمپلیٹ ہوتی ہیں، 5 ویو کا پیٹرن جب کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد کریکٹیو ویو بنتی ہے۔ اب جو کریکٹیو ویو بنتی ہے، اب ایگزامپل دوں گا اس کریکٹیو ویو کی آپ کو اس طرح سے کہ کریکٹیو ویو بننے کے بعد پھر جو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق، پھر وہ جو ہم مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایکوریٹ جو جاتی ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس یہی ہے، جیسے ایک مثال دوں کہ کوئی بھی ہے سفر پر نکلتا ہے کراچی سے، ٹھیک ہے، اور کراچی سے نکلتا ہے، اس کے آگے پھر اس کو 2 راستے ملتے ہیں۔ ایک تو اس کو راستہ ملتا ہے پنجاب سائڈ جانے کا، دوسرا اسے ملتا ہے بلوچستان میں انٹر ہونے کا۔ ٹھیک ہے، اب یہی ایک ایگزامپل ہے یہاں پر ایلیٹ ویو کی کہ اس نے 5 ویوز بنا لی۔ ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ کراچی سے لے کر یہ اس پوائنٹ تک پہنچ گئی جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک جو کہ بلوچستان کی طرف اور دوسرا پنجاب کی طرف۔ اب یہ 5 ویوز بننے کے بعد جو 2 راستے ہیں وہ آتی ہے آگے کریکٹیو ویو۔ اب وہ کریکٹیو ویو بنتی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی اب راستے میں، اب جب اس پوائنٹ تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے، گاڑی پھر جس طرف ٹرن کرے گی نا، ہمیں پھر وہ انڈیکیشن ملے گی اب مارکیٹ اس طرف جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کراچی ٹو سکھر تک گاڑی پہنچ گئی، اس کے بعد پھر آگے جو ہے پھر بہت سارے علاقے اور آتے ہیں، اس میں پھر ٹرن گاڑی جو کرتی ہے وہ یا تو پنجاب کی طرف ٹرن کر جائے گی یا تو پھر بلوچستان کی طرف نکل جائے گی۔ اسی طرح سے جو کریکٹیو ویو ہے وہ اپنا ایک بتائے گی کہ اس نے کون سا پیٹرن دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ پیٹرن دے گی نا، یا تو وہ ٹرائنگل پیٹرن دے، یا تو فلیٹ دے، یا تو پھر وہ زگ زیگ پیٹرن دے، تو جب وہ پیٹرن مل جائے گا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا ہاں یہ پیٹرن اس کے اندر اب بن رہا ہے۔ ابھی تو یہ کمپلیٹ نہیں بنا، ابھی اس نے آدھا پیٹرن بنایا ہے، یہ ابھی تک جو بنا ہے وہ زگ زیگ پیٹرن بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زگ زیگ پیٹرن میں مارکیٹ ابھی پرفارم کر رہی ہے، لیکن جب یہ تھوڑا سا مزید آگے ہنٹ دیتا ہے نا کہ یہ پیٹرن کون سا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک کلیئر کٹ آئیڈیا مل جائے گا، ایک پریڈکشن سامنے کرنے کو مل جائے گی کہ اب یہ جو مارکیٹ ہے کس طرح موو کرنا چاہتی ہے، یہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا تو پھر یہ مارکیٹ نیچے جائے گی۔ تو وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر نوٹس کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی آگے کی جو چال ہے وہ کیا ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ایلیٹ ویو تھیوری کی جو اسسمنٹ ہے اس کے اوپر کام کرنے کا فائدہ. اور یہ بہت زیادہ ڈیپتھ کے اندر جب آپ جاتے ہیں، کیونکہ زگ زیگ پیٹرن جب بنتا ہے اس کے اندر 3 مختلف پیٹرن ہوتے ہیں. اس کے بعد جب فلیٹ پیٹرن بنتا ہے اس کے بھی 3 مختلف پیٹرن ہیں. اب اگر ٹرائنگل پیٹرن بنتا ہے تو اس کے 4 مختلف پیٹرن ہیں. اب ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے پیٹرن کے اندر مارکیٹ کنورٹ ہو رہی ہے، اور پھر وہ پیٹرن بننے کے بعد جب وہ بن جاتا ہے اور ایک کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے ہی وہ کلیئر کر دیتا ہے وہ پوائنٹ کہ اب گاڑی جو ہے پنجاب کی طرف مڑ گئی ہے، اب یہ پنجاب میں یا تو لاہور اسٹے کرے گی یا تو اسلام آباد کی طرف نکلے گی، لیکن ایک آئیڈیا دے دے گی کہ اب یہ اس طرف جائے گی. تو وہی ایگزامپل سیم ہے مارکیٹ کی، کہ مارکیٹ میں وہ پیٹرن مل رہا ہے اور ملنے کے بعد پھر یہ ہمیں کلیئر کرے گی کہ اب یہ کس طرح موو کرنا چاہ رہی ہے، پھر آگے کی جو چیزیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مارکیٹ کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. اس وقت ایسی پوزیشن ہے مارکیٹ کی کہ نہ تو مارکیٹ اوپر کی نہ تو نیچے کی، ایک رینج باؤنڈ ایریے کے اندر چل رہی ہے، اور ہمیں یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو پرفیکٹ اسٹریٹجی جو چل رہی ہے کہ نیچے ہمارے پاس 41,750 کے اراؤنڈ اور اوپر 42,400 سے لے کر 600. جب مارکیٹ نے 41,700 کی طرف آئی اور وہاں سے بائی بیک دیا تو ہماری یہاں پر انٹری ہوئی ٹریڈنگ کے مطابق، اور بہت زیادہ اسٹرکٹلی آپ کو یہ چیز فالو کرنے کا کہا تھا کہ مارکیٹ 42,400 اور 600 کے اراؤنڈ اس ایریے میں آئے تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، اور مسٹ پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد مارکیٹ آگے کی بات نہیں کرتی، اگر ریجیکشن آتے تو پھر آپ نے بالکل سائڈ پر ہو جانا اور مارکیٹ کو جسٹ ویٹ کر کے واچ کرنا ہے کہ اب مارکیٹ آگے کیا کرنے جا رہی ہے. تو جب تک مارکیٹ کلیئر نہ کرے کوئی بھی اس میں ہاتھ نہ ڈالے، ورنہ یہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی اچھی نیوزز آنے کے باوجود بھی مارکیٹ میں وہ حال نظر نہیں آ رہا. اٹ مینس کہ پھر بڑی بات ہے کوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے ہم نے جو ایک ڈسکشن تھی ہماری چل رہی تھی اس میں ہم نے یہی چیز ذکر کی تھی کہ ڈسیپٹیو موو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ڈسیپٹیو موو مینس کہ اوپر کا دکھا کر پھر نیچے مار دیں گے اور اس کے بعد اسی طرح سے ٹریپ کرتے ہیں. یہ تو کام ہے مارکیٹ میں، یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو کہ لوٹ مار کیسے کریں گے، کمائیں گے کیسے، وہ انہوں نے اپنے جو ہے خزانے کیسے بھرنے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کو پھر کاؤنٹر بھی تو کرنا آنا چاہیے نا. ہم اس چیز کو جب کاؤنٹر نہیں کریں گے، ہم اس میں اندھا دھند آ کر انٹریز کریں گے، ٹریڈنگ کریں گے اور اسٹے کر لیں گے، اس میں انٹری ایگزٹ کا کوئی پوائنٹ ہی نہ رکھیں گے، تو پھر تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے. اس میں پھر ہم اسٹک بھی ہوں گے، ہم اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہمیں اس پر ان آپشنس کے اوپر ہمیں ریئیکشن دینا ہے. ہمیں بائی نیچے کرنا ہے تو اوپر ایگزٹ کرنا ہے. جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور اس پر ہمیں ایکشن کرنا ہے تو ہم نہیں کریں گے تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے. وہ جو آگے کھیل رہا ہے اس کا تو کام ہے، اس نے تو آپ کو بولڈ بھی کرنا ہے، سب کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا کام ہے آپ دیکھ کر وکٹ پر کھڑے ہوں. تو یہ چیزیں تو اسی طرح سے آگے کی جو چیز ہے ہم یہاں پر ویٹ کریں گے. نیچے اگین ہمارے پاس 41,700 کی طرف لیول ہے اور اوپر 42,400 اور 600 ہے. اس ایریے کے بعد اگر مارکیٹ آگے نکل آتی ہے تو پھر مزید آگے چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اس میں کیا مزید آگے پوٹینشیل ہے بڑھنے کا، یا یہ جسٹ اسی ایریے کو رینج باؤنڈ بنا کر کچھ نہ کچھ ٹائم ویسٹ کر رہی ہے یا کوئی ایسا کام کر رہی ہے مارکیٹ. لیکن یہاں پر بہت زیادہ کیئرفلی چلنا پڑے گا. اور جیسے کہ ابھی اس کی کلوزنگ آئی ہے، کلوزنگ اس کی ہائیسٹ کلوز آئی ہے مارکیٹ کی، پریویس جتنی بھی کلوزنگس ہیں اس سے اوپر کی کلوزنگ ہے، تو ایک اچھا سائن ہے. اس کے بعد آگے مزید دیکھیں گے کہ آگے کی پوزیشن کیا بن رہی ہے. اگر تو مارکیٹ کلوز دے رہی ہو 42,600 کے پاس آس کہیں بھی، تو پھر جو کہ ٹریڈنگ اپرچونیٹیز لی جا سکتی ہیں، بائی آن ڈپ سیل آن اسٹینڈ کے ساتھ پراپر کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈیلی بیس پر بائی آن ڈپ سیل آن اسٹینڈ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ رینج باؤنڈ مارکیٹ میں یہی اسٹریٹجی اپلائی ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ باقی سب بیکار ہے، اس کے اوپر جانا. ہاں، انویسٹمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا آپ کو ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے، اس طریقہ کار کے ساتھ چلیں گے تو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر وداؤٹ اینی ریزن یا پھر وداؤٹ اینی انالیسس آپ کام کریں گے پھر وہ مسئلہ تو رہے گا. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی کہ احتیاط سے کام کرنا ہے، تھوڑا سا سنبھل کر چلنا ہے. والیوم اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز اچھی تھی تو پھر انٹریز کیوں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. انٹریز ہوتی تو والیوم آتا. والیوم 64 ملین کا ہے، اس سے پہلے فرائیڈے کی کلوزنگ پر والیوم 92 ملین کا آیا ہے، تو بہت بڑا فرق ہے. اٹ مینس کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اوپر کا لیول کافی اسٹرانگ ہے. وہاں پر آ کر جو کہ
جو سیلر ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن جو بائر ہے جو نیچے بائنگ کرتا ہے وہ اوپر وہ بھی سیلر بن جاتا ہے آگے، ٹھیک ہے. سیلر تو ویسے ہی اوپر کھڑا ہے، وہ پہلے سے اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہاں مارکیٹ ٹیسٹ کرے تو ہم سیلنگ کریں، لیکن جو نیچے بائی کر رہا ہے ڈپ پر وہ اوپر مزید سیلنگ بھی کر رہا ہے. تو آپ کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. پھر تو ان دو لیولز کے ساتھ چلیں گے، پھر مارکیٹ کلیئر کرے گی کہ آیا مارکیٹ بریک آؤٹ دے رہی ہے نیچے یا اوپر، پھر اس کے ساتھ آگے کام کیا جائے گا. آر ایس آئی کی اسٹرینتھ اس وقت کے لیے تو اسٹرانگ ہے، لیکن آگے اس کی اسٹرینتھ کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے. پھر اسی کو آگے بڑھا کر چلیں گے انشاءاللہ. کل مزید دیکھتے ہیں مارکیٹ کو. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.